میرا نام خوش بخت ہے۔ میرا رنگ روپ ایسا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں بھی سورج کی کرنوں سے رنگ میلا ہوتا تھا۔ خدا کا شکر کہ مجھ پر کبھی کسی غیر کی میلی نظر نہ پڑی تھی۔ جن دنوں میٹرک میں تھی، ہم شہر میں رہا کرتے تھے۔ برقع نہیں اوڑھتی تھی، سفید گاؤن نما کوٹ پہن کر اسکول جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول تنگ نہیں تھا، سہیلیاں گھر آتیں اور میں بھی کبھی کبھار ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ زیادہ آزادی نہ تھی، لیکن سخت پابندی اور روک ٹوک بھی نہ تھی۔ البتہ لڑکیاں اکیلے بازار نہیں جا سکتی تھیں۔ والد میرے اسکول ٹیچر تھے اور والدہ اپنے گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ چونکہ ہمارا شہر بڑا نہ تھا، لہٰذا گرلز کالج بھی نہ تھا، لہٰذا میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ پہلی بار زندگی میں گھٹن محسوس ہوئی۔ چاہتی تھی کہ آگے پڑھوں، مگر پڑھ نہیں سکتی۔ ابا کی منت سماجت کر کے آخر میں نے پرائیویٹ ایف اے کر لیا، تو سوچا کیوں نہ ٹیچر کی جاب ہی کر لوں۔ لیکن اس معمولی ملازمت کے لیے بھی کسی بڑی سفارش کی ضرورت تھی۔ والد صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے چودھری صاحب سے بات کی۔ وہ ہمارے علاقے کے بڑے زمیندار تھے اور ان کی حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ بلا شبہ ان کا عمل دخل سیاست میں تھا اور یہاں کسی ملازمت کے لیے ان کے چرن چھونے پڑتے تھے۔ والد صاحب نے کچھ عرصہ ان کے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اسی وجہ سے چودھری صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابا کو پورا یقین تھا کہ وہ محکمہ تعلیم کو اپروچ کریں گے اور مجھے ملازمت مل جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں والد صاحب کے ساتھ درخواست دینے کے لیے چودھری صاحب کے گھر گئی تو میں نے چادر سے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا۔ صرف بڑی بڑی روشن آنکھیں کھلی تھیں اور میں ان کے بڑے سے محل نما گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر قلعہ نما تھا، بے حد خوبصورت۔ زنانہ حصے کے اندر باندیوں کی ایک فوج تھی جو روبوٹ کی طرح ادھر ادھر چل رہی تھیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی عورت مجھے نظر نہ آئی۔ ایک عمر رسیدہ باندی نے دیوان میں لا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب اندر آئے۔ ان کی حسین صورت پر رعب اور دبدبہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی بوڑھے یا عمر رسیدہ شخص نہ تھے، صحت مند اور جوان سال آدمی تھے جن کے چہرے سے خون کی سرخی گلاب کی مانند جھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش لباس اور مہذب تھے۔ حال کمرے میں ان کے داخل ہوتے ہی نہایت لطیف خوشبو کا جھونکا سا اندر آیا اور سارا حال مہک اٹھا۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا جس نے مجھے پہلی سانس میں ہی ان کا دیوانہ بنا دیا۔ میں نے چادر کو چہرے سے نہیں سرکایا۔ میں حیرت بھری آنکھوں سے ان شہزادے نما آدمی کو دیکھتی رہی جن کو یہاں سب لوگ چودھری صاحب کہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور والد صاحب سے میری نوکری کی درخواست لے لی۔ میں نے چہرہ اپنا چھپایا ہوا تھا۔ درخواست لینے کے بعد انہوں نے کہا، ماسٹر صاحب بے فکر رہیں، آپ کی بچی کو ملازمت مل جائے گی۔ وہ 2 منٹ بھی مشکل بیٹھے اور پھر چلے گئے، لیکن اتنے تھوڑے وقت کے باوجود ان کا ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا تھا۔ اس نے یہ پرتکلف ٹرے ہمارے آگے رکھ دی جس میں چائے کے علاوہ کیک، بسکٹ، کئی طرح کی ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہم نے صرف چائے پی۔ پھر ابو نے ملازم سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں گیٹ تک پہنچایا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ ان مہمانوں کو گھر تک پہنچاؤ۔ جاتے ہوئے غالباً چودھری صاحب ہمارے لیے گاڑی بھی مختص کر گئے تھے، شاید یہ بھی ان کی مہمان نوازی کا ایک حصہ تھا۔ اس دن میں چودھری صاحب سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری ملازمت کا عندیہ دے دیا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ والد صاحب نے بتایا، چودھری صاحب نے بلایا ہے، تمہاری نوکری کے آرڈر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس جو گرلز اسکول ہے، چودھری صاحب نے اپنی زمین سرکار کو دے دی ہے عطیہ کے طور پر۔ اس میں لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں تمہاری تعیناتی انہوں نے کرا دی ہے۔ اتنی جلدی مراد بھر آنے کی خوشخبری سن کر میں پھولے ہی نہ سما رہی تھی۔ چودھری صاحب کی جادو بری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ علاقے کے لوگ یوں ہی ان کے گن نہیں گاتے تھے۔ بہرحال قسمت کھلتے ہی میں اسکول میں پڑھانے چلی گئی۔ ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا۔ ایک مخصوص ویگن استانیوں کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ یہ سواری ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ اسکول کی ویگن چودھری صاحب کی ملکیت تھی۔ والد صاحب ایک چھوٹے سے شہر کے شریف استاد سفید پوش شخص تھے کہ سبھی عزت کرتے تھے۔ میں گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگے تو میرے چہرے سے پردہ سرک گیا۔ اتفاق کہ اس وقت چودھری صاحب اپنی زمینوں کی پڑتال کے بعد
گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اگلے روز ہمارے غریب خانے تشریف لے آئے اور والد صاحب سے میرے رشتے کی درخواست کی۔ ابا بڑے حیران ہوئے اور سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ علاقے کے بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے در پر آ جائے گی۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا اور پھر میری قسمت کھل جانے کے یقین سے ہاں کہتی۔ جب چودھری صاحب کی میں دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اب ملائکہ ہماری مالکن ہو گئی۔ مجھے چودھری صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے گئے۔ ان کی حویلی میں بیش قیمت فرنیچر کے ساتھ نوکروں کی ایک فوج اور کئی قیمتی گاڑیاں بھی تھیں۔ جب میں شہر سے گاؤں گئی تو چودھری صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھیں۔ چودھری صاحب کی عمر رسیدہ بہن جو غیر شادی شدہ تھی ان سب کی مہمان نوازی خوش دلی سے کر رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھیں لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جھانک سکتی تھی۔ جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر ہی پابندی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت جلد میرا جی گھبرانے لگا۔ تب ہی چودھری صاحب نے میری دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ باندیاں نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتیں۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی اور میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا لیا۔ اس جنت میں میری حکمرانی تھی، میں اس کی ملکہ تھی اور چودھری صاحب میرے بادشاہ تھے۔ ان کی بے پناہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کرائی، مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے کے گئے۔ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھیں۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرے ڈرے رہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور جب بھی میں کہتی امی ابو سے ملنا ہے تو 6 ماہ بعد چودھری صاحب گاڑی پر پردے لگوا کر خود ڈرائیور کو لے کر جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر بھی مجھے والدین کے گھر ایک دن رہنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قیدی ہوں جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ اپنی زندگی اور زندہ لوگوں سے ہی کٹ کر رہ گئی تھی لیکن یہ پابندیاں اس وجہ سے قبول تھیں کہ چودھری صاحب مجھ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو شاید میں 2 دن بھی اس قید خانے میں بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تو میں ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد چودھری صاحب کچھ بگانے سے ہو گئے اور اپنا سارا وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا مگر میں چپ رہی کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان میں الجھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ مجھے ایک شریک زندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور مالک اور باندی کا سا رشتہ ہم دونوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لاتعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول بھی نہ سکتی تھی۔ وہ خود مختار تھے جبکہ میں مجبور تھی۔ جب کسی طرح ان کی ذات کی یہ گتھی مجھ سے نہ سلجھ سکی تو ایک پرانے نوکر سے منت سماجت کی۔ تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ چودھری صاحب شہر کی ایک نو عمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس کو لے کر بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کراتے ہیں۔ کوئی بات دل کو لگ جائے تو پھر چین کب آتا ہے۔ ایک روز چودھری صاحب سے میں نے پوچھ ہی لیا، سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر 1000 کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کی باہر کی زندگی میں دخل دے۔ اگر تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک وہ گھر نہ لوٹے۔ اب ستم یہ کہ وہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ چپکے رونے سے کام تھا، کب تک کٹ کٹ کر میں روتی۔ ایک روز ہمت کر کے کہہ دیا، چودھری صاحب اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہنچا دیں، پھر بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، شکوہ نہ ہوگا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سن لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چند دن بعد بولے،
ملائکہ تم آج کل بہت زیادہ اداس رہتی ہو، چلو تم کو گھما پھرا کے لاتا ہوں، گاڑی پر شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ کافی دن بعد گھر سے باہر لے جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی، سوچا اس گھٹن سے تھوڑی دیر کے لیے تو نجات مل جائے گی۔ میں نے جلدی جلدی بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو گئی اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ جب میرے والدین کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے کیا امی ابو سے ملو گی، بہت دن سے میکے نہیں آئی۔ گاڑی ان کے دروازے پر روک کر بولے ملائکہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے مل لو، تب تک میں بچوں کو پارک کی سیر کرا کر لاتا ہوں۔ میں ان کی چال کو بالکل بھی نہ سمجھی، امی سے ملنے کی خوشی میں جلدی سے کار سے اتر کر میں گھر کے اندر چلی گئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، چودھری صاحب مجھے واپس لینے نہیں آئے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 5 برس کا تھا اور دونوں بیٹیاں اس سے چھوٹی تھیں۔ بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی، رو رو کر میں نے برا حال کر لیا۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا حالت غیر ہوتی جاتی تھی۔ امی ابو دلاسا دیتے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائے گا، آخر کسی دن خود آ کر تمہیں ضرور لے جائے گا، صبر کرو۔ صبر کیسے کرتے، کوئی ماں بچوں سے دور ہونے پر کہاں تک صبر کر سکتی ہے۔ بلاخر ابا گاؤں گئے، معلوم ہوا کہ صاحب کی دوسری شادی 2 روز بعد ہے۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ ملائکہ کو کس لیے گھر سے نکالا، تاکہ اس کے رونے دھونے سے ان کے رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے۔ والد صاحب نے مجھے اندھیرے میں رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بتا دیا کہ چودھری صاحب دوسری شادی رچا رہے ہیں، بچے اس کی بہن کے پاس ہیں، نئی شادی کی رنگ رلیاں منا لے گا، پھر آ کر تمہاری خبر لے گا، خاموش رہو گی تو ساتھ لے جائے گا، احتجاج کیا تو پھر اس کی مرضی، جو فیصلہ کرے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ خاموش نہ رہوں گی، احتجاج ضرور کروں گی، کیونکہ اس گھٹن زدہ پابند زندگی کو اس کی محبت کی خاطر ہی تو میں نے قبول کیا تھا۔ جب محبت کا وہ رشتہ ہی باقی نہ رہا تو پھر وہاں رہنا یا زندہ قبر میں دفن ہو جانا ایک سا تھا۔ 3 ماہ سخت اذیت میں گزرے۔ ایک روز چودھری صاحب تشریف لے آئے، لیکن بچے ساتھ نہ تھے۔ بچے کیوں نہیں لائے؟ میں نے بے تابی سے سوال کیا۔ تم چل رہی ہو بچوں کے پاس، تم کو لینے آیا ہوں۔ میرے دوسرے گھر میں آپا کے ساتھ رہنا ہوگا تمہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کی حویلی میں میری سوتن کا سامان سج کیا ہے؟ ہاں سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ یہ کھلی توہین تھی۔ ایک باوفا تابع دار بیوی اور اس کے 3 بچوں کی میں ماں تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا جو میرا گھر ہے میں اسی میں رہوں گی جہاں پہلے رہتی تھی، اور بچے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ کیا؟ چودھری صاحب نے سکون سے سوال کیا۔ ورنہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گی، بس میرے بچے یہاں پہنچا دیجئے۔ ایک بار اور سوچ لو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ایسا نہ ہو اپنی ضد کی وجہ سے ہم سب سے تم دور ہو جاؤ۔ دور تو میں ہو چکی ہوں، اب کتنی دوری اور باقی رہ گئی؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی منت نہ کی، سمجھانے کو ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ چلے گئے، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ پھر میں بچوں کے لیے تڑپنے لگی، مگر ادھر سے موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ جب کسی صورت چین نہ ملا تو والد صاحب نے میرے ماموں سے مشورہ کیا، جو شہر میں رہتے تھے اور ایک وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ماں سے دور نہ رکھے۔ اتنے چھوٹے بچے قانوناً ماں سے دور نہیں رکھے جا سکتے۔ ابا ماموں کے کہنے میں آ گئے اور کورٹ سے بچوں کی خاطر رجوع کر لیا۔ پہلا سمن ہی چودھری صاحب کو ملا تھا کہ انہوں نے طلاق مجھے بھجوا دی۔ یوں جلد بازی کی وجہ سے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ اب میں ہاتھ ملتی تھی کہ کاش یہ قدم نہ اٹھاتی تو چودھری صاحب کسی دن ضرور مجھے لے جاتے۔ جب نئی شادی کا سرور سر سے اترتا تو میری اہمیت کا احساس جاگ اٹھتا۔ پھر میری اہمیت تو یقینی تھی کہ میں ان کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ جلد بازی میں مگر میں نے اپنا برم گنوا دیا تھا، جانتی نہ تھی کہ یہاں قانون صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ عام زندگی میں عورت کب آسانی سے اپنے حق کی جنگ جیت سکتی ہے۔ جب مجھے بچوں کی جدائی میں رو رو کر دورے پڑنے لگے تو ماموں نے عدالت میں باقاعدہ چودھری صاحب پر بچوں کے حصول کی خاطر میری طرف سے کیس دائر کر دیا۔ مقدمہ چل رہا تھا کہ ایک روز رضائے الہی سے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ کیس ہارنے کی یہی ایک بڑی بنیاد بنی۔ میرا بیٹا انس، جو کہ 6 برس کا ہو گیا تھا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کی بولی بالی صورت میرے لیے خوشیوں کا باعث تھی۔ کیسے اسے بلاتی؟ وہ روز روز قیامت تھا۔ جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ چودھری صاحب اپنے بیٹے انس کو رکھنے کے حقدار ہیں، فیصلے میں یہ وجہ بیان کی گئی کہ انس کی ماں کی کفالت کرنے والا اس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس گھرانے میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے۔ انس کی ماں طلاق یافتہ ہے اور وہ ملازمت نہیں کرتی، جبکہ بچوں کا باپ ایک خوشحال زمیندار اور معاشرے کا باعزت شہری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی کفالت نہ صرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بلکہ اس کو اپنی عمدہ حیثیت کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا سکتا ہے۔
ہے، باپ کے پاس بیٹے کا مستقبل محفوظ ہے۔ غریب ماں بچیوں کے لیے بھی غربت کے باعث کفالت نہیں کر سکتی، البتہ بچیاں تھوڑے عرصے کے لیے ماں کے پاس رہ سکتی تھیں۔ اس دوران باپ ان کا خرچہ دینے کا پابند تھا۔ میں انس کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ماموں سے کہا، جب تک انس ساتھ نہ ہوگا میں بچیوں کو نہ لوں گی، آپ کچھ کریں، مجھے انس چاہیے۔ ابھی فیصلے کی صرف کاپی ہی ملی تھی اور اس پر عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ ایک روز چودھری صاحب کی گاڑی دروازے پر آ رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ ان کی خادمہ میری دونوں بچیاں گھر کے اندر لے کر آئی اور کہا، بی بی ملائکہ، ان کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اور چودھری صاحب وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور انس؟ اس سوال کا خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر رونے لگی اور اس کے کندھے ہلا کر بولی کہ بتاؤ وہ کہاں ہیں، اسے کیوں نہیں لائی، جبکہ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ میرے بیٹے کو ملوانے کے پابند ہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر خادمہ بھی رونے لگی۔ اس نے کہا، تمہارا بیٹا انس اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بہن کا ان سے جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا تھا۔ بہن اپنے حصے کی جائیداد میں سے چھوٹے بھائی کو آدھی وراثت لکھوانا چاہتی تھی، جبکہ چودھری صاحب کو یہ بٹوارہ پسند نہ تھا۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ بچوں کو پھوپھو کے گھر سے لے آئے اور ستیلی ماں کے سپرد کر دیا، لیکن اس نے بچوں کا خیال نہ کیا۔ انس کو بخار تھا تو چھوٹی بیوی نے بخار میں اسے نہلا دیا، بولی کہ نہلانے سے بخار اتر جائے گا، لیکن بخار نے کیا اترنا تھا، وہ اور تیز ہو گیا۔ سردی سے اس معصوم کو نمونیا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی تھی۔ امی نے ہی خادمہ کو باہر گاڑی تک پہنچایا۔ چودھری صاحب دونوں بیٹیوں کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ہمارے دروازے پر نہیں آئے، البتہ ان کی بہن راشدہ ایک ماہ میں 2 بار باقاعدگی سے آتی تھی ان سے ملنے کے لیے۔ انہیں میری بچیوں سے بے حد محبت تھی۔ آپی کی زبانی پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی دوسری بیوی کے اطوار اچھے نہیں تھے۔ وہ خاندانی بیوی کی مانند صبر و شکر اور تحمل کے اوصاف سے خالی تھی۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، ان کا بالکل بھی خیال نہ رکھتی تھی۔ چودھری صاحب اس سے خفا رہنے لگے اور جب انس کی موت ہو گئی انہوں نے اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور دوسری بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ پچھتاتے تھے کہ ناحق ملائکہ کو گھر سے نکالا اور بچوں کو درد جدائی میں تڑپایا۔ میں بد نصیب آج بھی اپنے خالق سے فریاد کرتی تھی، میرا کیا قصور تھا؟ اپنے معصوم لختے جگر کی آخری بار صورت بھی نہ میں دیکھ سکی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ہی چودھری صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ یہ عورت ان کے اپنے خاندان میں سے تھی اور ان کی خالہ زاد تھی۔ بے حد تعریف کرتے تھے، کہتے تھے چودھری صاحب کی تیسری بیوی اصل میں وہ عورت ہے جو ان کے لیے بنی ہے۔ اس عورت کے منہ میں تو زبان بھی نہ تھی اور اس کا دل صبر و شکر اور تحمل کے دولت سے مالا مال ہے۔ خدا ایسی بیوی ہر معزز آدمی کو دے۔ بچیاں 11 سال کی عمر تک میرے پاس رہیں، پھر چودھری صاحب ان کو لے گئے، کیونکہ وہ قانوناً بس اتنی عمر تک ہی میرے ساتھ رہ سکتی تھیں۔ میں نے بھی احتجاج نہ کیا کہ امی سمجھاتی تھیں، بیٹیاں باپ کے پاس ہی محفوظ رہتی ہیں، زمانہ خراب ہے۔ جوان بچیوں کو پڑھانا لکھانا اور شادیاں کرنا ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر پر کسی مرد کا سائبان بھی نہ تھا۔ اچھے گھرانوں میں ان کی شادی کیسے ہوں گی؟ ان کو ماں سے محبت ہوگی تو شادی کے بعد یہ ضرور تم سے رابطہ رکھیں گی، ملنے آئیں گی۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا۔ چودھری صاحب نے گھر پر ان کی پڑھائی کا انتظام کرایا اور میٹرک پرائیویٹ طور پر کرانے کے بعد اپنے ہم پلہ رشتہ دار زمیندار گھرانوں میں ان کی شادیاں کر دیں۔ وہ آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، بال بچوں والی ہیں۔ معاشرے میں معزز شوہروں کے باعث ان کا درجہ بلند اور اہم مقام ہے۔ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور اکثر ساتھ بھی لے کر جاتی ہیں۔ بچیوں کے باپ کے پاس چلے جانے کے بعد ماموں مجھے اور امی کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ انہوں نے میری دوسری شادی کے کئی جتن کیے، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ دوسری شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو یقیناً میری بیٹیاں مجھ سے رابطہ ختم کر دیتیں۔ وہ مجھ سے ملنے کو ترستی، ان کے شوہر انہیں مجھ سے ملانے کو نہ لاتے اور نہ ہی مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے۔ میں نے بیٹیوں سے تعلق قائم رکھنے کی خاطر یہ قربانی دی تھی اور مجھے اس قربانی پر کوئی دکھ نہیں۔ امی کی وفات کے بعد میری بچیوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، وہ مجھے اپنے گھر لے آئی ہیں۔ میری یہ دونوں بیٹیاں اپنے چچا کی بہویں ہیں۔ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، یعنی آپس میں یہ جیٹھانی اور دیورانی کے رشتے میں بندھی ہوئی ہیں۔ ان کے سسر یعنی کہ میرے سابقہ دیور میری بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے پاس آئے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے دیور نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، اس عمر میں اپنی بچیوں کو یہ غم نہیں دے سکتی تھی، میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کروں گی۔ لیکن پھر میری بچیوں اور میرے دامادوں نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگیں، امی جان آپ کب تک اکیلی زندگی بسر کریں گی؟ زندگی گزارنے کے لیے اچھے جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا را کریم انکل کا رشتہ منظور کر لیجئے،
ہمیں اس کا کوئی دکھ نہ ہوگا بلکہ ہم بے حد خوش ہوں گے۔ آخرکار بچوں کے اصرار پر میں نے چودھری کریم سے نکاح آسانی کر لیا۔ چودھری کریم ایک بہت اچھے جیون ساتھی ثابت ہوئے۔ بڑے چودھری کی طرح کبھی بھی انہوں نے مجھ پر بے جا پابندیاں اور روک ٹوک نہ لگائی۔ آج میں پھر سہاگن ہوں اور اپنی بیٹیوں کی ماں کے علاوہ میں ان کی ساس بھی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں نے کافی صبر کیا اور رب تعالیٰ نے مجھے اس صبر کا بہت میٹھا پھل دیا۔ بڑے چودھری کی حویلی ان کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ہے، مگر میں کبھی ادھر نہیں جاتی۔ بڑے چودھری یعنی کہ میرے سابقہ شوہر جب ادھر آتے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں اور بھائی سے مل کر چلے جاتے ہیں۔ میں تو مکان کے پچھلے حصے میں چلی جاتی ہوں۔ میں کبھی بھی ان کے سامنے نہ آئی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ چودھری کریم کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی شک پیدا ہو۔ مجھے اپنی جنت بہت پیاری ہے اور میں اپنی جنت میں بے حد خوش ہوں۔ عمر کے اس حصے میں رب تعالیٰ نے مجھ پر خوشیوں کے دوبارہ دروازے کھول دیے اور میں ہر دم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔